تو یہ جو آپ نے نام لیے یہ دو مختلف بیماریاں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کریمین کانگو ہیمریجک فیور، دوسرے کو ہم کہتے ہیں لمپی اسکن ڈیزیز۔ تو کریمین کانگو ہیمریجک فیور کے بارے میں تو زیادہ تر لوگوں کو نہیں ہے پتہ، اویئرنیس اتنی نہیں ہے، لیکن جو لمپی اسکن ڈیزیز جو آج کل بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی ہے اور ہر جگہ پہ ہر بندے تک تقریباً یہ اس کے سائن سمٹمز علامات جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو کریمین کانگو ہیمریجک فیور ہے یہ کیا چیز ہے۔ یہ ایک وائرل بیماری ہے، یہ ایک وائرس ہے، جراثیم ہے، جس سے یہ بیماری پھیلتی ہے، اور یہ بیماری جانوروں میں جو چچھڑ ہوتے ہیں یا جس کو ہم ٹیکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پشتو میں اس کو کنی کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ بیماری جو ہے نا وہ جانوروں میں منتقل ہوتی ہے، اور جانوروں سے پھر یہ بیماری جو ہے نا انسانوں میں منتقل ہوتی ہے۔ اب یہ بیماری جو ہے تو یہ جانوروں میں کوئی اس کی علامات وغیرہ نہیں ہوتی، نہ جانوروں کے اوپر اس کا کچھ اثر ہے، لیکن یہ بیماری انسانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے، ایون اس سے انسانوں کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس کا جو نام ہے کریمین کانگو ہیمریجک فیور، تو اس کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ یہ جو بیماری ہے سب سے پہلے 1944 میں کریمیا میں جو ہے نا یہ بیماری آ گئی تھی، تو وہاں سے اس کا نام ملا تھا کریمین ہیمریجک فیور۔ اس کے بعد پھر یہ کانگو میں دریافت ہوا 1969 میں، تو اس کے بعد پھر اس کے ساتھ یہ کریمین کانگو ہیمریجک فیور کا نام بن گیا۔ اور اس کو ہیمریجک فیور اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کی جب یہ بیماری ہو جاتی ہے انسان کو، تو اس کے جسم کے جتنا بھی اسکن ہے، جتنا بھی اس کا جو اوپر والا چمڑا ہے، اس کے اوپر خون کے وہ داغ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں جو ہے نا ہیمریجز کہتے ہیں، یا میڈیکل لینگویج میں ہم اس کو ہیمریج کہتے ہیں۔ اب یہ بیماری اس سے کیسے بچا جائے، یا یہ بیماری کیسے انسانوں کو لاحق ہو سکتی ہے؟ تو سب سے پہلے جو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اگر کسی جانور کے اوپر چچڑ نظر آئے، یا آپ کو یہ ٹیکس نظر آئے، یا جس کو میں نے کہا پشتو میں کنی یا شینی کہتے ہیں، اگر وہ آپ کو نظر آئے تو آپ اس پہ یہ شک کر سکتے ہیں کہ اس جانور کے اندر یہ بیماری موجود ہوگی۔ تو لہٰذا اس جانور کو اگر آپ نے مطلب اس کو جو آپ نے فیڈنگ کرنی ہے، یا آپ نے اس کو پانی دینا ہے، یا آپ اس کو چرانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی اسی جانور کو جس کے اوپر یہ چچڑ موجود ہے، آپ نے اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور اس کا خاتمے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو مارکیٹ میں ملتا ہے نگوان پاؤڈر وغیرہ ملتا ہے، اس کو پانی میں ملا کے اس سے جانور کو بھی واش کر لیں، اور اس کی جتنی بھی جو جگہ ہے جہاں پہ آپ جانور کو کھڑے کرتے ہیں تو وہاں اس جگہ کو آپ واش کریں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو جانور یہ جو بیماری لگتی ہے نا، تو اس میں انسانوں کو جو خطرہ ہے وہ لوگ ہیں جو جانوروں کا کیئر کرتے ہیں، مطلب اس کا جو اونر ہے وہ ہے، ڈاکٹرز ہے جو ویٹنری ہمارے ڈاکٹر ہیں، یا جو قصائی ہے یہ لوگ ہیں۔ یا اب اس سے جو سب سے امپورٹنٹ جو ہمیں ایک سچویشن سامنے آ رہی ہے وہ ہے جو عید الاضحیٰ آ رہی ہے، تو اس میں سارے لوگ خود ہی جو ہے نا وہ کرتے ہیں، جو حلالہ ہے یا وہ جو ہے نا وہ ہم خود کرتے ہیں تقریباً، قربانی جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ جو بھی جانور آپ حلال کرتے ہیں یا اس کی قربانی کرتے ہیں، تو اس کے خون سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان لوگوں کو بالکل اس خون کے ساتھ یا اس کے گوشت کے ساتھ بالکل ہاتھ نہیں لگانا جس کے ہاتھوں پہ کوئی زخم وغیرہ ہو، کیونکہ اگر یہ خون، کیونکہ جانور میں تو کوئی وہ نہیں ہے نا کہ یہ جانور بیمار ہے، کہ یہ جانور جو ہے نا صحت مند ہے، سارے جانور آپ کو صحت مند لگیں گے لیکن اس میں ہو سکتا ہے یہ بیماری ہو۔ تو اگر آپ اس کو قربان کرتے ہیں، آپ اس کو حلال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے خون اور اس کی جو گوشت ہے اس کے ساتھ آپ نے اسی طرح احتیاط کرنی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اس کے اندر جو ہے نا کریمین کانگو ہیمریجک فیور جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اب اگر یہ اللہ نہ کرے کسی بندے کے ہاتھ پہ کٹ لگ جاتا ہے قربانی کے دوران، یا کسی ہڈی سے لگ جاتا ہے یا چری سے لگتا ہے اور وہ خون اس کے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے، تو وہ بیماری اس میں منتقل ہو سکتی ہے۔ اور اگر یہ کٹ کسی کو لگ گیا، ٹھیک ہے، کسی کو زخم ہو گیا قربانی کے ساتھ دنوں میں، اور 2 سے 3 یا 3 سے 4 دنوں کے اندر اس کو بخار ہو گیا، تو اس بندے کو بالکل ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ شک کرنا چاہیے، یہ ٹیسٹ کرنی چاہیے اس کو کہ مجھے جو ہے نا کانگو ہو گیا ہے۔ تو جتنا بر وقت اس کا علاج کریں گے تو یہ زیادہ اچھا ہے، ادروائز اگر ٹائم ضائع کریں گے تو اس سے ایون جو ہے نا موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایسی بیماری ہے نا کہ میں کہتا ہوں آج کل ہر بچے کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ لمپی اسکن ڈیزیز ہے، لیکن اب یہ جو آج کل ایشو بنا ہوا ہے، اور جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سر ہم نے اس کے بارے میں کیا کرنا ہے، تو میں ان کو بڑے شارٹ طریقے سے ان کو بتاتا ہوں کہ یہ بیماری اب سب کو پتہ چل گیا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے جانور کے جسم پہ دانے نکلتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ سر یہ جو وہ ہے بیماری ہے تو یہ بفلوز میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں، بینسوں میں بھی ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ بینسوں میں اس کا ریشو کم ہے۔ تو ایک رپورٹ کے مطابق اس کی جو ریشو ہے نا تو وہ 1:30 ہے، مین اگر آپ کے پاس 30 گائے میں جو ہے نا اگر یہ بیماری ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں ایک بینس میں یہ بیماری ہوگی، مطلب بیماری جو اس کا قوت مدافعت ہے یا اس کی جو باڈی کا سٹرکچر ہے بینس کا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، تو اس وجہ سے یہ بیماری ان میں کم ہے۔
دوسری بات ہے کہ یہ بیماری پھیلتی کیسی ہے. تو یہ بیماری جو ہے نا جتنی بھی خون پینے والے جو حشرات ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو ماسکیٹوز ہے، مچھر ہے، یا جو چچھڑ ہے، یا جو وہ ہے دوسرے مچھر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جب زخم کے اوپر بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کے پیروں کے ساتھ لگ کے ایک جانور سے دوسرے جانور میں یہ بیماری کو منتقل کرتا ہے. اب دوسری بات ہے کہ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سر وہ کراچی سے مچھر یہاں تو نہیں آ سکتا، تو وہ اینیمل کے ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے. اب یہ بیماری ایک دم سے اس لیے زیادہ ہو گئی ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، پنجاب سے، سندھ سے، یا ایون افغانستان ہم اپنے جانوروں کو بیچتے ہیں، تو مختلف ایریاز سے جب ایک بیمار جانور کسی دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے تو وہ بیماری کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. اب لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو جانور جب لا رہے تھے تو جانور بالکل ٹھیک تھا. تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جراثیم جب جانور کے جسم میں چلا جاتا ہے تو اس میں تقریباً 14-15 دن تک کوئی علامات نہیں ہوتے. تو 14-15 دن جب آپ اس جانور کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو اس کے بعد اس میں علامات آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جس جانور کے اندر یہ بیماری ہے ان کے لیے میں یہ درخواست کرتا ہوں سارے فارمر حضرات سے، سارے لوگوں سے، کہ اس جانور کو دوسرے جانوروں کے ساتھ مکس نہ کریں، اس کو الگ رکھیں، ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ اپنی جو آپ کے صحت مند جانور ہیں، ٹھیک ہے، تو صحت مند جانوروں کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ صحت مند جانوروں کو آپ نے تو ایک ویکسین کرنی ہے. اگر ویکسین تو ہمارے ملک میں ہے نہیں لیکن ابھی امپورٹ ہوا ہے، تو اگر آپ کو ویکسین اویلیبل ہے تو آپ وہ ویکسین لگا سکتے ہیں صحت مند جانوروں کو. بیمار جانور کو کبھی ویکسین نہ لگائیں ورنہ اس سے بیماری زیادہ ہو جاتی ہے. دوسری بات ہے کہ جو مچھر ہے، جو مکھیاں ہیں، ٹھیک ہے، یا جو چچھڑ ہے، وہ کوشش کریں کہ وہ آپ ختم کریں. اس کے ختم کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جیسے نیگوان پاؤڈر ہے، سائپرمیترین ہے، ڈیلٹا میترین ہے، یہ مارکیٹ میں اویلیبل میڈیسنز ہیں. اس کو پانی میں ملا کے جانور کو بھی واش کریں جو صحت مند جانور ہے آپ کے، اور اس کی جو جہاں پہ آپ اس کو باندھتے ہیں یا فارم ہے آپ کا، اس کو بھی آپ واش کریں. تو یہ تو ان کے لیے ہے کہ فار ایگزامپل آپ کی جو صحت مند جانور ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ کا بیمار جانور ہے جس کی بیماری ہو گئی ہے، تو اس سے متعلق اکثر لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ سر اس کا ہم گوشت کھا سکتے ہیں یا اس کا ہم دودھ پی سکتے ہیں. تو بالکل آپ اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، آپ اس کا دودھ بھی پی سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بیماری انسانوں کو لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس بیمار جانور کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے جو ہے نا اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے. اس کی ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے کہ دیکھیں یہ وائرس کی بیماری ہے، اس کی ڈائریکٹ ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ اس کے جسم پہ دانے بنتے ہیں، وہ دانے جو ہے نا مختلف گند وغیرہ یا جو مچھر وغیرہ ہے وہ اس کے ساتھ لگ سکتے ہیں، اس کو اور زیادہ خطرناک بنا سکتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک لگاتے ہیں، اینٹی الرجی کی میڈیسن لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح ملٹی وٹامنز اس کو دیتے ہیں کہ ملٹی وٹامن دینے سے کیا ہوتا ہے کہ جو جانور ہے اس کے اندر اپنی قوت مدافعت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے باڈی کے اندر یا اس کے جسم کے اندر جو وائرس ہے یا جو اور جراثیم ہے اس کے خلاف اس کا اپنا قوت مدافعت کام کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ بیماری جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے.